کہ آج آپ اس ظلم کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف، سولر پالیسی کے خلاف اور ہر اس قدم کے خلاف جو عوام دشمن قدم ہے حکومت کا، آپ میدان میں نکلے ہیں اور آپ نے ایک بڑی زبردست طریقے سے اس تحریک کو شروع کیا ہے۔ یہ ابھی آغاز ہے اور اگر حکومت نے اپنی روش کو نہیں بدلا تو یہ ایک سیلاب اور طوفان کی طرح انشاءاللہ پورے پاکستان میں عوامی ایک انقلاب ہوگا جو برپا ہوگا اور کسی سے سنبھالے نہیں سنبھلے گا، اس لیے کہ اب بہت ہو گیا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دل پر پتھر رکھ کر پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا اعلان کر رہا ہوں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں وزیر اعظم صاحب، یہ پتھر آپ کے سینے سے کب ہٹے گا؟ آپ مسلسل قیمتیں بڑھاتے جا رہے ہیں، لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، معیشت کو تباہ کر رہے ہیں، مڈل کلاس لوگ، متوسط طبقے کے لوگ چیخ رہے ہیں، غریب کو تو آپ نے مار دیا ہے اور جو صنعت کار اور تاجر ہیں وہ بھی بل بلا رہے ہیں۔ یہ کیسا آپ کا سینے کا پتھر ہے؟ وہ ہٹ کے ہی نہیں دے رہا اور قوم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ یہ ڈرامے ختم کیے جائیں اور پیٹرول کی قیمت کو کم کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو پیٹرول کی قیمت ہے 415 روپے، اس 415 روپے میں 120 روپے کی صرف لیوی شامل ہے اور 50 روپے کے زیادہ مزید ٹیکسز شامل ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اس لیے ہم مجبوراً اضافہ کر رہے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ باقی ملکوں میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا اور پاکستان میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کا جو حکمران ٹولہ ہے، جو اشرافیہ ہے، یہ آئی ایم ایف کی غلام ہے، یہ امریکہ کی کاسالیس ہے، اس لیے یہ اپنے فیصلے خود نہیں کرتے۔ ایسے حالات میں کہ جب عوام انتہائی پریشان ہیں، یہ ٹیکس ہٹانے کے لیے بھی یہ تیار نہیں ہے اور ان کے وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم پھر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کریں گے۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں موجود اس جم غفیر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ حکومت کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کریں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جو اضافہ ہے وہ بھی ہمیں منظور نہیں ہے، اس لیوی کو ختم کیا جائے۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ لیوی کیا چیز ہے۔ یہ لیوی وہ ٹیکس ہے جو بغیر پارلیمنٹ کی منظوری سے حکومت لگا دیتی ہے۔ لیوی کسی پرپس کے لیے ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی۔ جتنا عرصہ یہ لیوی وصول کرتے ہوئے ہو گیا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب، آپ مسلسل اقتدار میں ہوتے ہیں، اس عرصے میں 8066 ارب روپے کی لیوی صرف پیٹرول میں آپ نے پاکستان کے غریبوں سے، پاکستان کے متوسط طبقے سے، پاکستان کے صنعت کاروں اور تاجروں سے وصول کی ہے۔ تو جو پیٹرولیم کی ڈیولپمنٹ ہونی تھی، ریفائنریز کی ڈیولپمنٹ ہونی تھی، وہ کتنی ہوئی ہے؟ اس پہ 100 ارب روپے بھی نہیں لائے اور 8000 ارب روپے ان کی اپنی نالائقیوں کی نظر ہو گئے، کرپشن کی نظر ہو گئے، آئی پی پیز مافیا کی نظر ہو گئے۔ آج ہی یہ خبر آئی ہے کہ آئی پی پیز مافیا کو 3400 ارب روپے انہوں نے ادا کیا ہے۔ یہ سینٹ کی کمیٹی میں رپورٹ پیش ہوئی ہے۔ 3400 ارب روپے تم بجلی پہ ٹیکس لگاتے ہو، اس کی قیمتیں بڑھاتے ہو، کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھاتے ہو، ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے، پیٹرولیم پر لیوی دیتے ہو اور عوام کا خون نچوڑ کر جو پیسے جمع ہوتے ہیں وہ چند ہاتھوں میں اس لیے دے دیتے ہو کہ تم نے ان کے ساتھ مل کر جعلی معاہدے کیے تھے۔ 1994 سے آج تک جو آئی پی پیز بنی اس میں پیپلز پارٹی
اور نون لیگ بڑے مجرم ہیں، اور جتنی بھی حکومتیں اس کے علاوہ آئی ہیں وہ بھی اس جرم میں شریک ہیں۔ انہوں نے آئی پی پی مافیا کو طاقت پہنچائی ہے اور غریب عوام کا خون نچوڑا ہے۔ یہ کیا ظلم کا نظام ہے؟ پاکستان میں 2.5 کروڑ موٹر سائیکلیں ہیں، بائکس ہیں۔ یہ بائک کون چلاتا ہے؟ کیا وزیر اعظم کا بچہ چلاتا ہے؟ کیا یہ اشرافیہ کا بچہ چلاتا ہے؟ کیا یہ جنرل صاحب کے بچے چلاتے ہیں؟ یہ آپ کے اور ہمارے بچے چلاتے ہیں۔ یہ عام لوگ ہیں جو بائک چلاتے ہیں، یہ طالب علم ہیں، یہ بائکیا کا کام کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنا تعلیم کا خرچ اس طرح کے روزگار سے پورا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فوڈ سپلائی کا کام کرتے ہیں اور اپنا گزارا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا پیٹ پالتے ہیں۔ یہ مزدور ہیں، یہ کسان ہیں، یہ سرکاری چھوٹے افسر اور ملازمین ہیں جو بائک چلاتے ہیں یا چھوٹی گاڑیاں چلاتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف اس سال میں ان بائک چلانے والوں سے، ان لوگوں سے جن پر ٹیکس لاگو ہی نہیں ہوتا، جو ٹیکس نیٹ میں آتے ہی نہیں ہیں، ان سے انہوں نے 1200 ارب روپے وصول کیے ہیں اور اس کے نتیجے میں غریب کو مار کے رکھ دیا ہے۔ اس ظلم کے نظام کو ختم کرنا پڑے گا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک شروع ہوئی ہے اور انشاءاللہ میں جلد مشاورت کر کے آپ کو ہڑتال کی کال دوں گا، اور کراچی سے لے کر خیبر تک اور چترال تک اور گوادر سے لے کر ہر طرف پورے پنجاب کے میدانوں تک کوئی ایک بازار نہیں کھلے گا، مکمل شٹر ڈاؤن ہوگا۔ تم نے پہلے ہی ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہماری معیشت کا شٹر ڈاؤن کیا ہوا ہے، اب ہم عوامی قوت سے تمہیں پیچھے کی جانب دھکیلیں گے۔ اس لیے حکومت کے لوگ سن لیں، یہ اسلام آباد کی سڑکیں ہیں، یہاں پرامن مظاہرین مزاحمت کار موجود ہیں، سیاسی طور پر جد و جہد پر یقین کرنے والے موجود ہیں، لیکن پانی جب سر سے اونچا ہو جائے گا تو پھر عوام کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا، جماعت اسلامی بھی نہیں لے سکتی۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں سر چھپانے کی جگہ بھی نہ ملے، بلکہ ایسا نہ ہو وزیر اعظم صاحب، شیخ حسینہ واجد کو تو ایئر لفٹ مل گئی تھی، تمہیں ایئر لفٹ بھی نہ مل سکے، تم ایئرپورٹ تک بھی نہ پہنچ سکو اور عوام کے ہاتھوں میں آ جاؤ، پھر تمہارا یہ عوام کیا حشر کریں گے؟ اس لیے اس دن سے بچنے کے لیے پیٹرول کی قیمت کم کرو، بجلی کی قیمت کم کرو، سولر پہ جو تم نے ناجائز طریقے سے اب ٹیکس لگانے شروع کر دیے ہیں، یہ دھندا ختم کرو۔ اب تو کسٹم نے بھی سولر کے اوپر اپنی جو ڈیوٹی ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے، جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے اور غریبوں کو نچوڑ رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو اشرافیہ ہے، یہ جو ایک کنسورشیم ہے، یہ حکمران طبقے کی کنسورشیم، یہ ہر پارٹی میں موجود ہوتی ہے، اس میں جاگیردار ہیں، اس میں وڈیرے ہیں، اس میں بیوروکریٹ ہیں، اس میں جرنیل ہیں، اس میں وہ سارے لوگ ہیں جو 79 سال سے پاکستان کے عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ یہ تھوڑے سے ہیں لیکن طاقتور ہیں اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرتے ہیں۔ تعلیم یہ نہیں دے سکتے، صحت کی سہولت یہ نہیں دے سکتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پنجاب کی حکومت ہو یا وفاق کی حکومت ہو، چچا ہو یا بھتیجی ہو، پوچھنا چاہتا ہوں گورننس کس چیز کا نام ہے، حکومت کس چیز کا نام ہے؟ جھوٹے اشتہارات کا نام پرفارمنس نہیں ہے۔ اربوں روپے کے اشتہارات، یہ بھی ہمارے پیٹرولیم کی جو لیوی ہے، اس لیوی سے جو پیسے جمع ہوتے ہیں وہ تمہارے اشتہاروں میں لگتے ہیں، ایک ایک پائی کا حساب لیں گے انشاءاللہ تم سے، چچا جان اور بھتیجی ایک ایک پائی کا حساب لیں گے۔ یہ ہمارے پیسے ہیں جس سے تم یہ اشتہار چھاپتے ہو اور ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ چلاتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ تم کہتے ہو کہ حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے، حکومت اچھا کام کیا کر رہی ہے؟ تعلیم دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ معیاری تعلیم دینا، لازمی تعلیم دینا اور سب کو تعلیم دینا،
فری ایجوکیشن دینا یہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب میں 1 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، پورے ملک میں 3.25 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، اور یہ جو حکمرانوں کا یہ جو ناجائز طریقے سے حکومت پہ قبضہ کرنے والی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ایم کیو ایم ٹائپ کی پارٹیوں کا، پی ڈی ایم کا یہ جو کنسورشیم ہے، یہ اس پورے کے پورے ظلم میں برابر کا شریک ہے۔ 3.25 کروڑ بچوں کو تو اسکول جانے کی 5 سے 15 سال تم نے اجازت ہی نہیں دی ہوئی، تمہاری پالیسیوں کے نتیجے میں یہ ہوا ہے، اور جو اسکول موجود ہیں ان کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ تم نے پہلے 5,000 پھر 11,000 اور اب 25,000 اسکولوں کو مریم بی بی تم صرف پنجاب میں آؤٹ سورس کر رہی ہو۔ تم سرکاری اسکول نہیں چلا سکتی، لیکن اشتہاروں میں تم پڑھا لکھا پنجاب کہتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، تم تعلیم دشمن ہو، تم غریب دشمن ہو۔ کیوں کن اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ سرکار کی موجودگی میں یہ اسکول چلانے میں کامیاب نہیں ہیں۔ اب کامرس کالج ختم کیے جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں کو گرانٹ نہیں دیتے، صحت کے شعبے میں چند این جی اوز کے پیچھے چھپتے ہو، ان کو سامنے رکھتے ہو اور کہتے ہو کہ شعبہ بہت اچھا ہے۔ جب صحت کا شعبہ اچھا ہے، تمہاری پرفارمنس اگر اچھی ہے، تو یہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اس کو آؤٹ سورس کیوں کر رہی ہو؟ اور نام بھی مریم نواز کلینک رکھا جائے اور اپنی بلا ہٹا دی جائے اور کہا جائے کہ ہماری پرفارمنس بہت اچھی ہے۔ جھوٹ پر مشتمل یہ اشتہار بازی یہ عوام کے دل نہیں جیت سکتی، اسی لیے لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں، لوگ تم سے بہت غصے میں ہیں۔ اس غصے اور نفرت کا اندازہ کر لو اور لوگوں کو ریلیف دو۔ تم صحت کی سہولت نہیں دے سکتے، تم تعلیم نہیں دے سکتے، تم نے زراعت کا بیڑا غرق کر دیا۔ پنجاب جس کی زراعت پر پورے پاکستان کا انحصار ہے، اس پنجاب میں 2 سال میں زراعت کا شعبے کی جو گروتھ 6.54% تھی وہ 0.54% ہو گئی ہے، اور کسان بھی پریشان ہے اور عوام بھی پریشان ہے۔ ادھر آٹا اور روٹی مہنگی ہو رہی ہے، ادھر کسان کے پیسے پورے نہیں ہو رہے، کروڑوں لوگوں کو تم نے عذاب میں مبتلا رکھا ہے، لیکن تمہاری 11 کمپنیاں جو تم نے نوازی ہیں اور جو مڈل مین مافیا ہے جو تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ پنپ رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تمہاری شوگر ملیں ترقی پا رہی ہیں، عوام کا شوگر لیول تم نے کم کر دیا ہے، تم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اسے گورننس نہیں کہتے ہیں، اسے پرفارمنس نہیں کہتے، اسے دھوکے بازی کہتے ہیں، اسے فراڈ کہتے ہیں۔ جماعت اسلامی تمہیں ایکسپوز کرے گی، ہم تمہیں کراچی میں بھی ایکسپوز کریں گے، پورے صوبہ سندھ میں ایکسپوز کریں گے، اور پنجاب میں بھی کریں گے، بلوچستان میں بھی کریں گے۔ جہاں جہاں تم ظلم کرو گے تمہارے خلاف مزاحمت کریں گے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں یہ ظلم کا جو راج ہے اور یہ پورا نظام ہے، اس نظام کی تبدیلی کی، اس تحریک کو جو آپ نے شروع کی ہے، انشاءاللہ اسے انجام تک پہنچائیں گے اور ان سب لوگوں کو اپنے سروں سے ہٹائیں گے۔ اس بڑی تحریک کے لیے آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ وہ تحریک ہماری جاری ہے، ممبرشپ کیمپین بھی ہو رہی ہے، عوامی کمیٹیاں بھی بن رہی ہیں۔ کل میں چترال جاؤں گا، لیکن وہاں بنو قابل کے پروگرام میں انشاءاللہ ہزاروں بچوں اور بچیوں کو ہم فری آئی ٹی کورسز کروائیں گے، جیسا کہ اسلام آباد اور پنڈی، جیسا کہ پشاور اور کراچی، جیسا کہ پورے پاکستان میں کروا رہے ہیں، جیسا کہ بلوچستان کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے دن دیر پائی میں تاریخی جلسہ عام ہوگا اور انشاءاللہ عوام کا ایک سمندر وہاں موجود ہوگا۔ 18 تاریخ کو ہم یہاں آئینی عدالت میں یہ لیوی، ناجائز لیوی کے خلاف کیس کرنے جا رہے ہیں، اور جیسی بھی عدالت ہے بہرحال ہم اسی میں جائیں گے۔ ہم قانون پسند لوگ ہیں، ہم اس مرحلے پر ابھی نہیں آنا چاہتے کہ جس میں کسی کے بس میں کچھ نہ رہے، اس لیے ہم ان کو بھی آزمائیں گے کہ یہ ججز بھی کیا کرتے ہیں اور یہ حق اور انصاف پر فیصلہ کرتے ہیں یا مافیا کا ساتھ دیتے ہیں، یہ تو کاروائی سے پتہ چلے گا۔ لیکن کورٹ میں جا کر ہم گھر نہیں بیٹھیں گے، ہم عوام کی عدالت لگائیں گے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آج حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا اور کل میں اعلان کروں
کہ سارے موٹر سائیکل والے، ساری گاڑیوں والے اور عوام ان کے ساتھ مل کر سڑکوں پہ آئیں اور اپنی بائکس بند کر دیں، اپنی گاڑیاں بند کر دیں اور ساری سڑکیں جام کر دیں، صرف ایمبولینس کو راستہ دیں۔ پورے ملک میں آپ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اسلام آباد جام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کے پی جام کریں گے، پنجاب جام کریں گے، سندھ جام کریں گے، کشمیر اور گلگت بلتستان بھی جام کریں گے، اور بلوچستان بھی میں 22 تاریخ کو پہنچ رہا ہوں۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ ایک احتجاج کیا اور واپس چلے جائیں گے۔ ابھی تو ہم وارم اپ ہوئے ہیں، اور وارم اپ پروگرام دیکھ لو، ماؤں بہنوں کے جذبوں کو دیکھ لو، ان کی ہمتوں کو دیکھ لو، ان نوجوانوں اور بزرگوں کو دیکھ لو، ان بچوں کو دیکھ لو جو میدان میں نکل چکے ہیں۔ اس لیے ہڑتال اور پہیہ جام اور سڑکیں جام کال انشاءاللہ آپ کو جلد دوں گا۔ کچھ عید سے پہلے کریں گے، کچھ عید کے بعد کریں گے، لیکن پہلی آزمائش یہی ہے کہ میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ قیمتوں میں اضافہ کرنے سے حکومت باز رہے اور یہ لیوی ختم کی جائے، یہ ناجائز ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہنگامی حالات ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، جب پیٹرولیم کی مصنوعات چڑھی ہوئی ہیں، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم سے اتنے ہی پیسے وصول کیے جاتے جتنا پیٹرولیم کی پرائس بنتی ہے۔ ایکس ریفائنری ویلیو بھی اس وقت 271 ہے، جبکہ قیمت کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ 246 بھی انہی حالات میں ہوئی ہے۔ اس کے باوجود آپ جب اتنا ٹیکس وصول کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی نااہلی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکس کے اہداف ہیں وہ 25,000 ملازمین والا ایف بی آر پورا نہیں کر رہا، جو ٹیکس کے اہداف ہیں وہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ پورا نہیں کر رہے، اور کرپشن کا دھندا چل رہا ہے، اور بوجھ عوام پہ ڈالتے ہو، زبردستی کی لیوی وصول کرتے ہو۔ یہ ظلم کا راج نہیں چلے گا، اس لیوی کو تمہیں ختم کرنا پڑے گا۔ تم آئی ایم ایف کا نام لیتے ہو۔ شہباز شریف، جب آپ کی بھتیجی 11 ارب روپے کا جہاز خرید رہی تھی تو کیا آپ نے اور آپ کی بھتیجی نے آئی ایم ایف سے پوچھا تھا کہ 11 ارب کا جہاز عوام کے پیسوں سے اپنی عیاشیوں کے لیے لے رہی ہوں، اجازت دی جائے؟ جب آپ کی اتحادی پارٹی پیپلز پارٹی کا چیئرمین جناب گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین 9 کروڑ کی گاڑی خرید رہے تھے تو آئی ایم ایف سے پوچھ کے خرید رہے تھے۔ یہ جو آپ گاڑیوں کا نیا فلیٹ خرید رہے ہیں، آئی ایم ایف سے پوچھ کے خرید رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کہتا ہے پیٹرول اور فری پیٹرول فری بجلی ختم کرو، وہ آپ نہیں کر رہے ہیں، اور نام آئی ایم ایف کا لیتے ہیں۔ غلام آپ ہوں گے، ہم نہیں ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے 1% پالیسی ریٹ بڑھایا ہے، سود میں اضافہ کیا ہے، پوری قوم سے کہتے ہو ہم بتدریج سود کم کر رہے ہیں، اور 1% سود میں اضافہ کر دیا ہے، اور سود میں اضافہ جب کر دیا تو اس ایک فیصلے سے پاکستان کے قرضوں میں ایک لمحے میں 540 ارب روپے کا اندرونی قرضہ بڑھ گیا۔ اس لیے کہ ہمارے بجٹ میں جو پیسے ہوتے ہیں، جو قرضے ادا کرنے ہوتے ہیں، وہ قرضے ادا نہیں ہوتے، قرضوں کا سود ادا ہوتا ہے، اور 1% بڑھانے سے 550 ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہو گیا۔ پھر یہ آپ کہتے ہو کہ ہم نہیں کر سکتے۔ اسٹیٹ بینک خود مختار ہے۔ اس اسٹیٹ بینک کو خود مختار کس نے کیا تھا؟ آپ سب نے مل کر کیا تھا، اور اس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، اور پی ٹی آئی اور عوامی نیشنل پارٹی اور ایم کیو ایم، یہ ساری پارٹیاں اکٹھی تھی۔ ان سب نے مل کر اسٹیٹ بینک کو یہ اختیار دیا تھا۔ اس لیے لوگوں کو دھوکہ مت دو، تم سب مل کر فیصلے کرتے ہو۔ تمہیں باجوہ کو ایکسٹینشن دینی ہو، تم سب ملے ہوئے ہوتے ہو۔ تمہیں سینٹ میں اپنی مرضی کا حساب کتاب کرنا ہو، پارٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ انسانوں کا جمعہ بازار لگانا ہو، سب ایک ہو جاتے ہو۔ شراب کی پابندی کی بات کی جائے تو اکٹھے ہو کر اس قرارداد کا دفاع کرتے ہو اور پابندی نہیں لگاتے ہو۔ اس لیے اب عوام بے وقوف نہیں بنیں گے۔ میں اس لیے ایک مرتبہ پھر دہرا رہا ہوں کہ ہڑتال بھی کریں گے اور پہیہ جام بھی کریں گے، اور پاکستان بھر کی سڑکوں کو بلاک کریں گے۔ اللہ کے بھروسے پر یہ اعلان کر رہا ہوں، عوام کی تائید سے یہ اعلان کر رہا ہوں، نوجوانوں کے جذبے دیکھ کر یہ اعلان کر رہا ہوں۔ یہ بائکیں چلانے والے، یہ موٹر سائیکل پہ دھکے کھانے والے، یہ میری مائیں بہنیں کہ جو ایک ایک فیملی ایک ایک بائک پر اس لیے آتی ہے
کہ محفوظ ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہوتی ہے، بسیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، اس لیے یہ پوری فیملی کے ساتھ لوگ اپنی جو بائکس پر بٹھا کر سفر کرتے ہیں، میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ یہ جو دوسری پارٹیاں ہیں یہ آپ کے درد کو نہیں سمجھ سکتے، یہ آپ کے پریشانی میں پریشان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کو اس کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے آئیے جد و جہد کو تیز کرنے کا عزم کرتے ہیں، اور آئندہ کا لائحہ عمل انشاءاللہ میں دیر کے جلسہ عام میں بیان کروں گا، اور آپ تیار رہیے گا ہر طرح کے اقدامات کے لیے۔ یہ وارم اپ احتجاج مجھے نوجوانوں نے کہا ہمیں اجازت دیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں، آپ کو ساری اجازتیں ملیں گی انشاءاللہ، لیکن اس کا مرحلہ ہوتا ہے، جد و جہد کے ایک راستے ہوتے ہیں۔ اپنی تعداد کو بھی بڑھائیے، اپنے ساتھ لوگوں کو بھی ملائیے، اپنی ممبرشپ کو بھی بڑھائیے، اپنی کمیٹیوں کو بھی بڑھائیے، لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ، اور انسانوں کا جب سمندر بنے گا تو پھر ان کے بس میں نہیں ہوگا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔